بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حج افراد کو سمرائز کرتے ہیں۔ ایک عمومی لوگوں میں تاثر یہ ہے کہ حج افراد جو ہے وہ میقات سے باہر والے لوگ نہیں کر سکتے، ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ حج افراد جو ہے وہ کے اندر صرف اور صرف حج کی نیت ہوتی ہے، اور عمومی طور پر جو لوگ مقامی سعودی عرب کے ہیں، خاص طور پر جب وہ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کی فیملیز کے لیے حج افراد اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ان کے لیے مسائل کا بعض کیسز میں سامنا ہوتا ہے جو مستورات سے ریلیٹڈ ہے۔ اب حج افراد کے اندر اگین جس طرح دوسرے حج ہیں، آپ نے احرام پہننا ہے، احرام سے پہلے غسل کر لیں، غسل کے بعد آپ اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں، اس کے بعد احرام پہن لیں بغیر سلا ہوا کپڑا، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیں احرام کی، اس کے بعد دعا کر لیں اور اس کے بعد حج کی نیت کر لیں۔ اب جب نیت ہوگی وہ دل کے اندر حج کی نیت ہوگی خالی، کیونکہ آپ افراد کر رہے ہیں۔ زبان سے بھی کہہ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد کم از کم آپ کو ایک دفعہ لبیک کہنا ہے، وہ میقات وہ لاسٹ پوائنٹ ہے جس سے پہلے پہلے آپ نے نیت بھی کرنی ہے اور آپ نے ایک دفعہ لبیک کہنا ہے۔ مرد حضرات زور سے، عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی جب کہیں گی۔ اب جب آپ یہ ختم کر لیے یا آپ کا احرام اور میقات سے گزر چکے ہیں، اب آپ آلریڈی جو ہے وہ سفر کے اندر ہیں مکہ کی طرف۔ بعض جو جدہ والے حضرات ہیں وہ اگر موجود ہیں اور یا مکہ والے حضرات ہیں تو ان کے لیے میقات تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، وہ وہیں اپنے گھر سے ہی احرام پہنیں گے۔ بہرحال آپ پہنچتے ہیں تو اب آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ طواف قدوم کر لیں، یہ سنت ہے، اس پہ اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی دم نہیں ہے، اور احرام میں رہیں۔ اب اگر آپ طواف قدوم کر لیتے ہیں تو آپ حج کی صحیح پہلے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے طواف قدوم حج کی صحیح نہیں نہ بھی پہلے کرنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو آپ مینا ڈائریکٹ چلے جائیں، اور یا پھر آپ طواف قدوم کر لیں اور احرام کی کنڈیشنز میں رہیں اور اس کے بعد مینا چلے جائیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ مینا چلے جاتے ہیں تو مینا جنرلی لوگ 8 تاریخ کو پہنچتے ہیں۔ 8 کو آپ کو ظہر سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک آپ کو مینا میں رہنا ہے اور وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ جیسے پہلے بتایا گیا، مسافر حضرات 2 پڑھیں گے ظہر کی، اور 2 پڑھیں قصر کریں گے، اور مقیم جو ہے وہ اپنی پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ بعض علماء کے نزدیک اس میں اختلاف ہے، جو جس کو فالو کرتا ہے، ہم کیونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء احناف نے مسائل اخذ کیے ہیں اس کو لیتے ہیں، تو اس کے نزدیک مسئلہ یہی ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرے دن 9 تاریخ کو عرفہ چلے جائیں گے، عرفہ 9 تاریخ کو پہنچیں گے۔ اصل وقت عرفہ کا ظہر کے بعد شروع ہوگا، ظہر کی جیسی اذان ہوتی ہے عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ اگر خطبے کی آپ کو مل جاتا ہے سننے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، سن لیں، ورنہ آپ اپنے خیموں میں رہیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے اور مغرب کے وقت تک وہیں رہیں گے۔ لیکن آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آپ مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے، اور مزدلفہ میں رات وہاں پہنچیں گے، مغرب پہلے نماز پڑھیں گے مغرب کی، اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے اور پوری رات وہاں پر گزاریں گے۔ بعض حضرات وہاں سے کنکریاں بھی کلیکٹ کر لیتے ہیں تو کنکریاں بھی کلیکٹ کر لیں۔ 1 تہائی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی بہت زیادہ بزرگ لوگ جو ہیں ان کو اور عورتوں کو جانے کے لیے مینا۔ تو اگر کوئی عورتیں ہیں اور خواتین ہیں اور ان کے ساتھ جو بزرگ ہیں ان کو جانے کی اجازت تھی، وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن ویسے عمومی طور پر آپ مرد حضرات، اور اگر عورتیں بھی ان کے ساتھ پوری رات گزارے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اب آپ نے رات پوری مزدلفہ کے اندر گزاری، اس کے بعد آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے روانہ ہو جانا ہے طلوع آفتاب کے وقت تک نکل کر آپ نے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ مزدلفہ کے لیے جیسے ہی آپ روانہ ہوں گے، سوری مزدلفہ نہیں بلکہ جمرات کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ جمرات کے لیے جب روانہ ہوں گے تو آج 10 تاریخ ہے، آپ جو ہے وہ کنکری ماریں گے، سب سے بڑے جمرے پہ کنکری لگے گی جو کہ سب سے آخری میں ہے، یعنی مینا سے دور ہے اور مکہ کے قریب ہے۔ آپ تلبیہ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد کیونکہ افراد میں قربانی نہیں ہوتی، آپشنل ہوتی ہے، اس لیے آپ کے لیے ترتیب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ترتیب فالو کر لے، لیکن قربانی ہے ہی نہیں اصل میں افراد میں، تو جب بندہ کنکریاں مار لیتا ہے تو وہ اپنے سر کو منڈوا سکتا ہے، بال کٹوا سکتا ہے اور اپنے کپڑے
بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے۔ طواف زیارہ 11 سے لے کر 10 سے لے کر آپ 12 کی زوال سے پہلے پہلے ختم کر لیں، اور جو حضرات نے طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لیا ان کو صحیح کی ضرورت نہیں، ورنہ طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے۔ صحیح کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح 11 کو 12 کو کنکریاں مانی، اور اس دفعہ کنکریاں پہلے دن جو 10 تاریخ کو کنکری لگی تھی وہ طلوع آفتاب کے بعد لگی تھی، لیکن 11 اور 12 کی کنکری جو ہے وہ زوال کے بعد لگیں گی۔ اس کے بعد آپ نے مینا میں رات گزارنی ہے، یہ 2 دن 3 دن آپ کے مینا میں گزریں گے۔ اب جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے طواف وداع ہے، ان کو طواف وداع کرنا ہے، اور جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے طواف وداع کرنا ضروری نہیں، آپشنل ہے۔ یہ ایک بیسک اسٹرکچر ہے حج افراد کو کرنے کا۔ اللہ رب العزت حج قبول فرمائے اور ہمارا سمجھنا قبول فرمائے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔